سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد قابل قدر حاضرین اور معزز سامعین خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع سخن، موضوع بیان، عنوان گفتگو کبیرہ گناہوں کی تعداد یعنی اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کی شناخت اور ان سے بچنے سے متعلق، اور ساتھ موت کے بعد انسان جو آرزویں کرے گا ان آرزوؤں کا بیان ہوئی۔ اللہ کریم صحیح بیان اور صحیح سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں رب ذوالجلال کے کلام سے۔ اللہ رب العالمین سورہ الشورى آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصہ میں ہوتے ہیں، یغفرون، تو وہ غصہ کے ہوتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بطور خاص
3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے جو پہلی آیت ہے اس میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو باقی رہنے والا ہے، تو وہ آخرت ہے، اور آخرت ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا وہ مومن اور جو رب پر پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بڑے گناہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ بڑے گناہوں کی تعداد محدثین کرام نے بے شمار بیان کی ہے۔ کسی حدیث میں 300 کے بھی قریب ہے، 200 بھی ہے، 100 بھی ہے، کسی میں 70 بھی ہے، کسی میں 7 بھی ہے، کسی میں 2 ہے، کسی میں 4 ہے، کسی میں 3 ہے۔ آج ہم نے جس حدیث کو اپنے سامعین کے گوش گزار کر دی ہے اس میں 7 قسم کے بڑے گناہ کا ذکر ہے۔ یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کتاب الایمان جلد اول میں حدیث نمبر 170 میں ذکر فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ 7 اس قسم کے گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے، تباہ و برباد کرنے والے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان 7 قسم کے گناہوں سے اجتناب کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات، یہ نصیحت، یہ بات سنی، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اے جانی کائنات، اے جانی جہان، وہ 7 قسم کی ہلاک کرنے والے، تباہ کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جس کو کرنے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے؟ قال، پیارے آقا علیہ السلام نے جواب فرمایا، ارشاد فرمایا، سنو میرے صحابہ، ان 7 ہلاک کرنے والی باتوں میں، گناہوں میں، پہلی بات اور پہلا گناہ، پہلا جرم، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جو کرنے والے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کے انعامات سے، فضل و کرم سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ سب سے پہلا ہلاک کرنے والا گناہ کون سا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو
شریک ٹھہرانا، مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، قابل توجہ بات ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ مشرک کو اللہ کریم معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن شرک کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جتنا یہ گناہ بڑا ہے، ہلاک کرنے والا ہے، اتنا ہی اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر علم، بغیر خبر کے، بے خبری میں، بے علمی میں ہم کسی مسلمان کو مشرک قرار دیں تو خود مشرک ہو جاؤ، خود شرکی غلاظت میں پڑ جائیں گے۔ بعض اوقات دوسروں کو غلیظ اور گندا کہنے سے انسان خود غلیظ اور گندا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہیں اس زمانے میں جو بات بات پر شرک کی رٹ لگاتے ہیں، انہیں خود شرک کا علم نہیں ہوتا، انہیں خود شرک کی خبر تک بھی نہیں کہ شرک ہے کیا چیز۔ ہر بات بات پر مسلمانوں پر شرک اور کفر کے فتوے ٹوستے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی خیر کی خبر لینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی طرف شرک کی نسبت کی اور واقعہ میں وہ مشرک نہ ہو، اس میں شرک کی بات نہ ہو، شرک سے آلودہ نہ ہو، تو یہ شرک واپس کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو سب سے پہلا بڑا گناہ، ہلاک کرنے والا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا الشرک باللہ، یہ پہلا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا، دوسرا بڑا گناہ، دوسرا بڑا جرم، دوسری ہلاکت کرنے والی بات فرمایا والسحر، جادو کرنا۔ جادو کبیرہ گناہ ہے۔ جادو کروانا، جادو کرنا، جادو پر پیسے جمع کرنا، جادو سکھانا، یہ سب حرام ہے۔ اور آج کل اس گناہ کے بھی دکھانے لوگ چمکا رہے ہیں، جگہ جگہ بیٹھے ہیں، میں کالے جادو کا توڑ کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کالا جادو جانتا ہوں، کوئی لا علم ان پڑھ کے پاس کوئی خاتون، کوئی عورت چلی جائے، یا کوئی ان پڑھ لا علم انسان مرد چلا جائے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو وہ قلم اٹھا کر حساب کر دیتا، پھر کہتا ہے تمہارے اوپر کسی نے کالا جادو کیا ہے، حالانکہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ جادو ہے کیا چیز۔ ایسے ان پڑھ لوگوں کے پاس جانا بھی حرام ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، اور جانے والوں میری ماں بہنوں تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، خود بھی جہنم جا رہے ہیں، تمہیں بھی جہنم لے کے چھوڑیں گے۔ اس لیے غور کرنا چاہیے کہ ہم جن کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی جانتے بھی ہیں یا نہیں، انہیں کچھ آتا بھی ہے یا نہیں، کیا جن کے پاس ہم جاتے ہیں انہیں وضو کا طریقہ بھی صحیح آتا ہے کہ نہیں، انہیں وضو کے فرائض کا بھی علم ہے کہ نہیں، انہیں استنجا کا بھی طریقہ آتا ہے کہ نہیں، انہیں اپنی نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ نہیں۔ ہر للو پنڈو کے پاس دوڑنا اور جانا اور اس پر یقین اعتماد کر کے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا ایمان تباہ نہ کیا کرو۔ بہرحال جادو گناہ کبیرہ ہے اور یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تیسرا کبیرہ گناہ، تیسرا ہلاک کرنے والا گناہ، تیسرا تباہ و برباد کرنے والا جرم، کسی ناحق انسان کو قتل کر دینا ہے۔
نہ حق کوئی مرد ہو، نہ حق کوئی عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بچی ہو، اسے نہ حق بغیر کسی قصور کے قتل کرنا یہ حرام ہے، اور کسی مسلمان کا نہ حق قتل حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ ایسا آدمی ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی کا قتل حلال سمجھ کر قتل کیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے کسی انسان کو ناحق بغیر کسی قصور کے قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ، اور ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ چوتھا کبیرہ گناہ، بڑا جرم جو انسان کو تباہ بھی کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، جہنم تک لے جاتا ہے۔ فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم بچے یا یتیم بچی کا مال کھانا۔ اللہ، آج لوگ اس پر بھی بس صرفہ نہیں کرتے، لومڑی اور بلی کی طرح بس گوشت کی موقع کی تلاش میں ہیں، خواہ یتیم بچی کا مال مل جائے، یتیم بچے کا کچھ مل جائے، بس گیدڑ لومڑی اور بلی کی طرح بس موقع کی تلاش میں ہے، کب چوہا ہاتھ آئے گا اور میں اس پہ حملہ کر کے اسے اپنے پیٹ میں لے جاؤں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما، جو بھی ناحق طریقے سے کسی یتیم بچے اور بچی کا مال کھائے، فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھروا رہے ہیں۔ یتیم بچی یتیم بچے کا مال ہڑپ کرنا، غصب کرنا، کھانا، اس پر ڈاکہ ڈالنا، یہ نہ سوچنا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، بلکہ تو نے اپنے پیٹ کو جہنم کے گرم انگاروں سے بھروا دیا۔ یہ چوتھا بڑا جرم، چوتھا بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا بھی بڑا گناہ، اور ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، جہنم تک لے جاتا ہے۔ سود کون نہیں جانتا؟ ہم سود سمجھنے، سود جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو مجھے کچھ منافع مل رہا ہے یا نہیں۔ بس ہم نے سود کا نام بدل کر، سود کے نام میں تبدیلی کر کے سود کے لین دین کو نفع اور تجارت کا نام دے دیا۔ نام دینے سے کوئی کچھ نہیں بن سکتا، سود سود ہے، کوئی کچھ بھی کرے سود کی حقیقت کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور سود اتنا بڑا گناہ، یہ 70 درجے رکھتے ہیں، اور سود کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرے، یہ سود ہے۔ سود ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ اور چھٹا بڑا گناہ، چھٹا بڑا جرم جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جہاد کے وقت دین کی سربلندی کے لیے کوئی جہاد کرے، میدان جہاد، میدان کارزار گرم ہو، دین اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمان کفار کے ساتھ لڑ رہے ہو، اور کوئی موت سے ڈر کر، کفار سے ڈر کر میدان جہاد سے بھاگ جائے، تو میدان جہاد سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ میدان جہاد سے بھاگنے کا گناہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ 6 بڑے گناہ ہو گئے، اور 7واں بڑا جرم، 7واں بڑا گناہ
جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے کون سا ہے میرے بھائیو؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کسی مومن پاک دامن عورت پر تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تو عورت مؤمنات محسنات مؤنث کے صیغے آئے ہیں کہ کسی پاک دامن مومن عورت پر کوئی تہمت لگا دے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ اس کرنے والے کو، تہمت لگانے والے کو تباہ و برباد کرے گا۔ مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ بات بھولنا نہیں، یعنی عورت کا ذکر ہوا لیکن مرد بھی اس میں شامل ہے۔ اگر کسی نے کسی پاک دامن مرد پر تہمت لگائی تو کسی پاک دامن مومن مرد پر بھی تہمت لگانا حرام ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ سات وہ بڑے گناہ تھے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا۔ مگر ایک ہم ہے کہ ہم نہ کبیرہ گناہ جانتے ہیں نہ صغیرہ جانتے ہیں، نہ کبیرہ کو دیکھتے ہیں نہ صغیرہ کو دیکھتے ہیں، بس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اتنے جرأت کرتے ہیں ہم، اتنے غافل ہو چکے، اتنے بہادر ہو چکے ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے گزر رہے ہیں، ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اللہ